بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اسکول سے لائی گئی بچوں کی کاپیاں چیک کرنے میں مگن تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز سن کر میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ دستک کے ساتھ اس بار آواز بھی دی گئی تھی، مولا خوش رکھے، کوئی صدقہ کوئی خیرات دے دے، ببلو باجی آئی ہے۔ میں نے فوراً ہی جا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ ہائے ہائے، اتنی گرمی میں آدھا گھنٹہ تو دروازہ کھولنے میں ہی لگا دیا، وہ منہ بگاڑ کر ادا سے بولی تھی۔ میں کوئی بھی جواب دیے بنا کمرے میں چلی آئی تھی، جبکہ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آ گئی اماں کی سہیلی ببلو باجی، یاسر مجھے دیکھتے ہی کہا لگا کر بولا تھا۔ بری بات ہے، مذاق نہیں اڑاتے کسی کا۔ میں اسے تنبیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی باورچی خانے کی طرف آ گئی تھی۔ وہ باورچی خانے کے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھی مزے سے روٹی کھانے میں مگن تھی۔ ہائے باجی، نجمہ کا رشتہ نہیں دیکھا کہیں؟ وہ مجھے دیکھتے بولی تو میں اندر تک جل گئی۔ ایک تو ہر چاچی پھپھی آنٹی کو آج کل میرے رشتے کی ہی پڑی تھی، اوپر سے یہ ببلو باجی بھی۔ میں نے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے چائے چولہے پر چڑھا دی تھی، جانتی تھی کہ وہ چائے پیے بنا نہیں جائے گی۔ اماں نے اس کی بات کے جواب میں میرے رشتے کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کھانا ختم کر کے دامن پھیلا کر مجھے دعائیں دے رہی تھی۔ میں چائے اس کے سامنے رکھ کر کمرے میں پلٹ آئی تھی۔ میرا نام نجمہ ہے۔ آج کل گھر میں سب سے ضروری اور حل نہ ہونے والا مسئلہ میری شادی کا تھا۔ امی سمیت سبھی آنٹیوں کا خیال تھا کہ میری شادی کی عمر گزر چکی تھی، اور اگر شادی کی عمر گزر جائے تو پھر اچھا رشتہ نہیں ملا کرتا، لہٰذا اب کوئی بھی رشتہ آئے تو بغیر کوئی نخرہ کیے یا نقص نکالے سر آنکھوں پر بٹھا لیا جائے۔ سارا دن یہ فرمودات اور شادی کے لیے پڑھنے والے وظیفوں کے مشورے سن سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ میں 30 سے اوپر کی ہو چکی تھی اور وقت گزاری کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ میں عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، میرا وزن بھی کچھ زیادہ تھا، لہٰذا کبھی کوئی اچھا رشتہ آیا ہی نہیں تھا۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی شادی شدہ اور بچوں والے تھے، جبکہ ایک چھوٹا بھائی یاسر ابھی پڑھائی کر رہا تھا۔ میرے ابا کے انتقال کو کافی سال گزر گئے تھے۔ امی دونوں بہوئیں اپنے میکے سے لائی تھی۔ میری بڑی بھابھی امی کی بہن کی بیٹی، جبکہ چھوٹی بھابھی امی کے بھائی کی یعنی میرے ماموں کی بیٹی تھی۔ امی کے سسرال میں چونکہ ابو سب سے بڑے بھائی تھے، لہٰذا پھپھی اور چاچا کے بچے ہم سب بہن بھائیوں سے کافی چھوٹے تھے۔ صرف چھوٹی پھپھو کی نازیہ اور یاسر میں چند سالوں کا فرق تھا، اور امی نے یاسر کے لیے نازیہ کو ہی سوچ رکھا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ امی نے اپنی بہوئیں لانے میں تو بڑی منصوبہ بندی کی تھی اور بڑی سوچ سمجھ کر بر وقت رشتے کیے تھے، مگر اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے بر وقت رشتہ نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ شاید امی نے زیادہ دھیان بیٹوں پر ہی دیا تھا۔ ایسی باتیں سن کر امی مزید تشویش میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی، اور میرا تو کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب میں نے شادی کے بارے میں نہ سوچا ہو، کیونکہ ارد گرد بسنے والے لوگ کبھی بھولنے ہی نہیں دیتے تھے کہ میری عمر گزر چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے گھر میں سکون نہیں تھا۔ امی نے بہوؤں کے معاملے میں واقعی بڑی منصوبہ بندی سے کام لیا تھا۔ 4 مرلے کے گھر پر ڈبل سٹوری مکان بنوا کر دونوں بہوؤں کو اوپر والا حصہ دیا گیا تھا، اور پہلے دن سے ہی ان کا کھانا پکانا الگ تھا، لہٰذا لڑائی جھگڑے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ سب بیٹے اور بہوئیں امی کی بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ امی فقیروں اور خاص طور پر خواجہ سراؤں کا خود بھی بہت خیال رکھتی تھیں، اور ہمیں بھی تاکید کرتی تھیں کہ ان لوگوں کا خیال اور عزت کیا کرو، یہ لوگ اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ ببلو باجی اماں کے پاس روزانہ ہی آیا کرتی تھی۔ میں بچپن سے ہی اسے اپنے گھر آتا دیکھ رہی تھی۔ اب تو وہ گھر کے ہر فرد سے بخوبی آگاہ تھی۔ امی اسے اپنے ہاتھ سے گرما گرم روٹی توے سے اتار کر دیتی تو وہ دعائیں دیتی نہ تھکتی۔ ہر اہم موقع پر وہ اپنی سہیلیوں سمیت آ دھمکتی اور خوب رونق لگاتی۔ اماں بھی دل کھول کر پیسے ان کے ہاتھ پر رکھتی اور انہیں خوش کر کے ہی بھیجتی تھی۔ میں ابھی اسکول سے گھر آئی ہی تھی کہ صحن کے نل سے ہاتھ دھوتی چھوٹی بھابھی نے مجھے دیکھ کر شوخی سے گانا گنگنایا تھا۔ آج اس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں توبہ استغفار کرتی آگے بڑھی تھی۔ کمرے میں پہلے نمبر والی بھابھی بھی موجود تھی، جبکہ یاسر بھی وہیں جمع بیٹھا تھا۔ اماں نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔
آج یہ محفل کس خوشی میں جمی ہوئی ہے؟ میں نے اماں کا کندھا ہلایا تو وہ چونک گئی تھی۔ ہاں تم کب آئی؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میں حیران ہو کر ان کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ مدعا جلد ہی کھل گیا تھا۔ میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ ابا کے کوئی جاننے والے تھے۔ امی اس رشتے پر غور و خوض کر کے اب چھان پھٹک کروانے میں لگی ہوئی تھی۔ لڑکے کی کاسمیٹکس کی دکان تھی۔ وہ کسی اور شہر سے سستے داموں مال لا کر اس شہر میں فروخت کر کے پیسہ کماتا تھا۔ امی نے تو جیسے اس بار ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ امی نے اگلے ہی دن ان لوگوں کو بلا بھیجا تھا۔ لڑکا شکل و صورت کا بھی ٹھیک تھا اور کما بھی اچھا لیتا ہوگا۔ عمر میں بھی مجھ سے کچھ سال ہی بڑا تھا۔ امی تمام پہلوؤں پر غور کر کے مطمئن تھی۔ رشتہ ہر لحاظ سے موزوں تھا۔ بھائی نے بھی آس پڑوس میں چھان پھٹک کروا لی تھی۔ وہ لوگ کافی عرصے سے اسی محلے میں رہ رہے تھے۔ سب محلے والے ان لوگوں کی شرافت سے بخوبی آگاہ تھے، لہٰذا امی نے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھا دیا تھا۔ امی چونکہ میری شادی کی تیاریاں کافی عرصے سے کر رہی تھی، لہٰذا امی نے تقریباً ہر ایک چیز بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ جہیز کے لیے امی کو زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اگلے مہینے کی تاریخی شادی کے لیے رکھ لی تھی۔ اتنی قریب تاریخ میں شادی کا سن کر میں تو روحانسی ہو گئی تھی۔ اب اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ بس مجھے گھر سے نکالنے کی جائے۔ میں نے امی سے شکوہ کیا تو وہ بولی تھی، ارے شادی کے معاملات جتنے جلدی نمٹ جائیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ گھر میں سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ سب کو اپنے کپڑوں اور جوتوں کی فکر پڑ گئی تھی۔ وقت اتنا کم تھا کہ روزانہ ہی بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ میں نے بھی اپنی پسند کے کافی کپڑے سلائی کرنے کو بھجوا دیے تھے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا اور شادی کی تاریخ آن پہنچی تھی۔ مہندی والے دن ببلو باجی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ دھمکی تھی۔ آج تو ببلو باجی مفت میں ناچے گی، اس نے نعرہ لگایا تھا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ناچ گانا شروع کر دیا تھا۔ اماں نے ان کے لیے الگ سے کھانا چن دیا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کھانا کھائے بنا نہیں جائے گا۔ ان میں سے ایک اماں کو دعائیں دیتی بولی تھی کہ لوگ تو ہمیں اپنے گھر کی دہلیز تک پار نہیں کرنے دیتے اور تو ہمیں اتنی عزت سے کھانا کھلاتی ہے۔ اس کی بات سن کر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اماں کے چہرے پر ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ اگلے دن رخصتی کے وقت میں اماں کو الوداع کرتی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ اماں کی رونی صورت دیکھ کر میرا بھی دل بھر آیا تھا۔ پارلر والی نے میک اپ کرتے ہوئے خاص تاکید کی تھی کہ رونا نہیں ہے۔ میں اپنے آنسو ضبط کرنے کی پوری کوشش میں لگی تھی، مگر 2 آنسو میری پلکوں سے نکل کر میرے دامن میں کہیں جذب ہو گئے تھے۔ گاڑی آگے بڑھی تھی، اماں کہیں پیچھے رہ گئی تھی، مگر مجھے الوداع کا اشارہ کرتی ببلو باجی گاڑی کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ وہ کافی دور تک گاڑی کے پیچھے چلتی رہی تھی۔ گاڑی نے رفتار پکڑی تو ببلو باجی بھی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے ساجد کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر دی تھی۔ میرے سسرال میں میری ساس میرے ساتھ ہی رہتی تھی، جبکہ میرا ایک جیٹھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کہیں الگ گھر میں رہتا تھا۔ میری دونوں نندیں شادی شدہ تھیں۔ مجھے دیکھنے میری دونوں نندیں اور ساس ہی آئی تھیں، جبکہ میرے جیٹھ اور جٹھانی شادی کے کسی فنکشن میں شامل نہیں تھے۔ ساجد کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہی تھا۔ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا تھا اور جب گھر آتا تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ وہ رات کو بھی گھر دیر سے آیا کرتا تھا، بلکہ اکثر تو فجر سے کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچتا تھا۔ اس وقت میں نیند میں ہوتی تھی۔ میں نے کبھی ساجد سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے تھے۔ میں اسی میں خوش تھی کہ میں اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ میں نے شادی کے بعد بھی اپنی نوکری جاری رکھی ہوئی تھی۔ ساجد بھی یہی چاہتے تھے کہ میں اپنی نوکری نہ چھوڑوں۔ نوکری میرے لیے مصروف رہنے کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ اسکول سے گھر آنے کے بعد میں گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ایک دن میرے اسکول کی ایک دوست کو مارکیٹ سے کچھ اشیاء کی خریداری کے لیے جانا تھا۔ اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ مجھے بھی کچھ خریداری کرنی تھی، لہٰذا میں بھی اس کے ساتھ چل دی تھی۔ ہم اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں خرید کر کسی رکشے کی تلاش میں تھے۔ میں ایک رکشے کو روک کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ میری دوست مجھ سے چند قدم پیچھے تھی کہ اچانک مجھے اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً اس کی طرف پلٹی تھی۔ کسی خواجہ سرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا تو وہ ڈر کر چلا اٹھی تھی۔ اب وہ اس خواجہ سرا کو برا بھلا بول رہی تھی۔
جبکہ وہ چپ کر کے اس کی ڈانٹ کھا رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آواز دے کر نہیں روک سکتی تھی؟ میں نے نرم لہجے میں اس خواجہ سرا کو سمجھایا تھا تو وہ تالی بجاتے بولی تھی، اے باجی ہماری آواز کوئی نہیں سنتا۔ وہ 100 روپے کا ایک نوٹ مانگ رہی تھی جبکہ میری دوست اسے 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنے پرس سے ایک 100 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ میری دوست مجھے منع کرتی رہی تھی۔ خواجہ سرا مجھے دعائیں دیتا رخصت ہو گیا تھا۔ میری دوست کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اپنی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ میں اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے وہاں سے لے آئی تھی کیونکہ وہاں موجود لوگ بڑی دلچسپی سے تماشا دیکھنے میں مگن تھے۔ آج اسکول میں کافی کام تھا لہٰذا میں بے حد تھک گئی تھی۔ میں اسکول سے آتے ہی سو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری ساس میرے سر پر کھڑی مجھے جگا رہی تھی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ میرا بڑا بیٹا اور بہو گھر آ رہے ہیں، کچھ دیر تک پہنچ جائیں گے۔ وہ مجھے پیغام دے کر لاپرواہی سے واپس چلی گئی تھی۔ کچھ دیر تو میں سستی سے پڑی رہی تھی، پھر مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا تھا۔ میں باورچی خانے میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ چائے کے ساتھ کیا بنانا چاہیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں اپنی ساس سے پوچھنے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے سے ساجد اور ساس کے بولنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ نہ جانے وہ کس بات پر بحث کر رہے تھے۔ شاید ساجد میرے جیٹھ کے آنے پر ناراض تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر وہ دونوں چپ ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی ساس سے چائے کے ساتھ پیش کرنے کے لیے لوازمات کے متعلق پوچھا تو وہ غصے سے بولی تھی کہ جو مرضی بنا لو۔ میں حیران ہوتی واپس پلٹ آئی تھی۔ نہ جانے ماں بیٹے کے درمیان کیا معاملات تھے۔ میں باورچی خانے میں کام میں مصروف تھی۔ باہر مہمان آ چکے تھے۔ میں جھجک کے مارے ابھی تک ان سے ملنے نہیں گئی تھی، نہ ہی ساجد یا میری ساس نے مجھے مروتاً بھی بلایا تھا۔ میں نے چائے کے ساتھ اپنی مرضی کے کچھ لوازمات بنا لیے تھے۔ چائے بھی تقریباً تیار تھی۔ میں چائے لے کر ساس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ میں نے اندر داخل ہو کر سلام کیا تھا۔ میری جیٹھانی مجھ سے اٹھ کر اچھے طریقے سے گلے ملی تھی، جبکہ اپنے جیٹھ پر نظر ڈال کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونک گئے تھے، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر بیٹھ کر چلے گئے تھے، مگر میرے ذہن میں میرے جیٹھ کی شکل و صورت اٹک گئی تھی۔ میں باورچی خانے میں کام نمٹانے میں لگی تھی۔ آج میری طبیعت صبح سے گری گری سی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا لہٰذا میں نے سارا دن آرام ہی کیا تھا۔ میں شام کا کام نمٹانے باورچی خانے میں آئی تھی۔ اچانک مجھے اس دور کا چکر آیا تھا کہ میں چکرا کر زمین پر آ پڑی تھی۔ میرے گرنے کی آواز سن کر ساجد بھاگ کر آیا تھا۔ وہ مجھے سہارا دے کر باہر لے آیا تھا۔ میری ساس نے اسے مجھے ہسپتال لے جانے کو کہا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹرنی نے چیک اپ کے بعد مجھے ماں بننے کی نوید سنا دی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا تھا۔ اللہ نے مجھے چاند سے بیٹے سے نوازا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے صحت مند اولاد سے نوازا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں ساجد کے ہمراہ بچے کو لیے باہر نکلی تھی کہ ایک خواجہ سرا کہیں سے نکل کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ بچہ پیدا ہونے کی مبارکباد دے رہا تھا۔ میں نے ساجد کی طرف دیکھا تاکہ وہ اسے صدقے کے کچھ پیسے دے دے، مگر اس نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ اسے خواجہ سرا سے نفرت تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس خوشی کے موقع پر بھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا تھا۔ صدقے کے اتنے پیسے جمع تھے، ان میں سے اگر چند نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا تو کیا حرج تھا۔ خواجہ سرا کی آنکھ میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ پلٹ کر واپس چل دیا تھا اور جاتے ہوئے بولا کہ خدا کرے تو بھی ہمارے جیسا ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میرا شوہر ہنس پڑا تھا۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ میں نے ساجد کو تنبیہ کی تھی کہ ان لوگوں کی بد دعا نہیں لینی چاہیے کیونکہ ان کی بد دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ وہ خواجہ سرا نزدیکی درخت کے نیچے بیٹھا ہاتھ میں پکڑے لفافے سے کچھ نکال کر کھا رہا تھا۔ میں نے ساجد کو کہا تھا کہ وہ اس سے معافی مانگے، مگر ساجد کو میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں ہسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ سارا دن اس معصوم جان کے ساتھ کیسے کٹ جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ایک رات کو ساجد کافی دیر تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ بیٹے کو سلاتے سلاتے میں خود بھی سو گئی تھی۔ رات کو بچے کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں نے اٹھ کر بیٹے کو اٹھا لیا تھا۔
میں اسے دوبارہ سلانے کی کوشش کرنے میں لگ گئی تھی، مگر وہ بہت بے چین ہو رہا تھا۔ شاید اسے گرمی لگ رہی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ صحن میں سے برآمدے میں داخل ہوتے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کوئی خواجہ سرا تھا جسے دیکھ کر میں ایک دم ڈر گئی تھی۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ میں نے ایک ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی آواز روکی تھی۔ وہ بھی مجھے اچانک دیکھ کر اور میری حلق سے نکلنے والی چیخ سے ایک دم اچھل گیا تھا۔ اس نے تالی بجاتے ہوئے برآمدے میں پڑے تخت پر چھلانگ لگائی اور وہیں سے واپس بھاگ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے میں آ کر کنڈی لگا لی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرا بیٹا سو گیا تھا۔ میں اسے بستر پر لٹا کر ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر یہی ایک بات پریشان کر رہی تھی کہ وہ خواجہ سرا کون تھا۔ میک اپ زدہ مردانہ چہرہ اور کالے ریشمی بالوں کی وگ کے ساتھ بھی میں اسے پہچان گئی تھی۔ وہ میرا شوہر ساجد ہی تھا۔ تو کیا وہ خواجہ سرا تھا، یا ہسپتال میں ملنے والے اس خواجہ سرا کی بددعا اتنی جلدی قبول ہو گئی تھی کہ ساجد ایک رات میں ہی خواجہ سرا بن گیا تھا؟ میں سوچ سوچ کر تھک گئی تھی، مگر یہ گتھی کسی طور سلجھ کر نہیں دے رہی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں ساجد کے انتظار میں تھی تاکہ اس سے اس بارے میں کھل کر بات کر سکوں، مگر فجر کی اذانیں ہو گئی تھیں، ساجد پلٹ کر نہیں آیا تھا۔ میری ساس فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی ہوں گی۔ میں ساجد کے بارے میں پوچھنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میری ساس بھی یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی کہ ساجد ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ ساجد فجر کی نماز کے بعد بھی 2 گھنٹے بعد گھر لوٹا تھا۔ میں اس کے انتظار میں برآمدے میں ہی موجود تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا کر اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج تو میں اس کو بخشنے والی نہیں تھی، لہٰذا میں بھی اس کے پیچھے اپنی ساس کے کمرے میں آ پہنچی تھی۔ وہ ساس کے بستر کے سامنے پڑے صوفے پر مزے سے براجمان تھا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے سر پر کھڑے دیکھ کر کچھ گھبرا گیا تھا۔ ناشتہ بناؤ جا کر، میرے سر پر کیا کھڑی ہو؟ وہ کچھ غصے میں بولا تھا۔ میری ساس بھی مجھے اس طرح کھڑے دیکھ کر حیران تھی۔ رات کو ہمارے گھر میں داخل ہونے والا خواجہ سرا کون تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ سٹ پٹا گیا تھا، پھر وہ خود پر قابو پاتا صاف مکر گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم کون تھا؟ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو انہیں بھی صاف سوکھ چکا تھا۔ وہ میری طرف سے نظریں پھیرے اپنی تسبیح کے دانے گرانے میں مگن ہو گئی تھی۔ وہ تم تھے، میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے بولی تھی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ میں تمہیں خواجہ سرا نظر آتا ہوں؟ وہ چیخ کر بولا تھا۔ اس کے لہجے کا کھوکھلاپن مجھ سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ تو ایسے ہی منہ اٹھا کر آدھی رات کو ہمارے گھر کون داخل ہو گیا تھا؟ میں آج اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ پھر تو ہمیں پولیس کو بلانا چاہیے تھا کہ اس خواجہ سرا کا پتہ لگایا جا سکے جو اتنی رات کو ہمارے گھر میں نامعلوم کیا کرنے آیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر پولیس کا نام لیا تھا اور میرا تیر ٹھیک نشانے پر لگ گیا تھا۔ پولیس کا نام سن کر ساجد اور میری ساس دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ ساجد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، جبکہ میری ساس کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے گرانے میں تیزی آ گئی تھی۔ ہاں، وہ خواجہ سرا میں ہی تھا۔ اب کی بار وہ اعتراف کر گیا تھا، جبکہ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سچ کا پتہ لگانے تو چل پڑی تھی، مگر یہ بھول گئی تھی کہ یہ سچ خود مجھ پر کتنا بھاری پڑنے والا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ سب جھوٹ ہو، جو میں نے دیکھا وہ ویسا نہ ہو جیسا نظر آتا تھا، مگر افسوس سب ویسا ہی تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ آگے کی تفصیل نہ اس نے بتائی، نہ میری پوچھنے کی ہمت ہوئی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنی ساس پر ڈالی تھی۔ وہ دیوار کی طرف منہ کیے اللہ جانے کون سی تسبیح پڑھنے میں مگن تھی۔ میں چپ چاپ وہاں سے پلٹ آئی تھی۔ میں امی کی گود میں سر رکھے رو رہی تھی۔ امی پیار سے میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر میرا سر سہلا رہی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ پوچھ کر تھک گئی تھی کہ معاملہ کیا تھا، مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ کیا معاملہ تھا۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ میں اپنے سسرال سے اپنا کچھ سامان باندھ کر اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر اسی وقت وہاں سے نکل آئی تھی۔ میری ساس تو اپنے کمرے میں بند تھی۔ نہ جانے اسے میرے آنے کا علم تھا یا نہیں، البتہ ساجد نے مجھے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ وہ میرے پیچھے چلا آیا تھا، مگر اس نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
گلی کا موڑ مڑتے ہی اس نے ایک رکشے والے کو آواز دے کر روکا تھا اور مجھے رکشے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں چپ چاپ رکشے میں گھس گئی تھی۔ اس نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر رکشے والے کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے، جبکہ ہزار ہزار کے کچھ نوٹ میری طرف بڑھائے تھے۔ حاملہ ہونے کے بعد میں نے نوکری چھوڑ دی تھی۔ میں جب بھی امی کی طرف آتی تھی، وہ لازمی میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھ دیا کرتا تھا تاکہ میں وہاں اپنی مرضی سے خرچ کر سکوں۔ مگر آج میں نے اس کے ہاتھ سے پیسے نہیں پکڑے تھے۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ "اُم، نہ جانے کیسی کمائی ہے یہ، مجھے نہیں چاہیے اس کی حرام کی کمائی"۔ میں بڑبڑائی تھی۔ رات ہوتے ہی سب بھائی بھابھی اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تھے۔ یاسر بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں امی کے کمرے میں بستر میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ دن بھر امی ہی میرے بچے کو سنبھالتی رہی تھی۔ میں نے اس کے معصوم چہرے پر نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ مزے سے بے خبر سو رہا تھا۔ امی نے اسے سلا کر میرے برابر میں لٹا دیا تھا۔ امی چائے کے 2 کپ بنا لائی تھی۔ "اب بتاؤ کس بات پر جھگڑا ہوا تم دونوں کا؟" امی نے شاید دن بھر بھابھیوں اور بھائی کی وجہ سے مجھ پر زیادہ زور نہیں ڈالا تھا۔ امی کو لگ رہا تھا کہ میرا ساجد سے کسی بات پر کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ "جھگڑا تو نہیں ہوا امی"۔ میں نے امی کے خیال کی تردید کر دی تھی۔ "جھگڑا نہیں ہوا؟" اب کہ وہ حیران تھی۔ "یہ تو اچھی بات ہے۔ میں تو سارا دن پریشان رہی۔ ساس نے کچھ کہہ دیا کیا؟" "نہیں امی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا"۔ میں نے امی کے دوسرے بہن کی بھی تردید کر دی تھی۔ "پھر بیٹا کھل کر بتاؤ کیا ہوا تھا؟" "امی، وہ ساجد دراصل"۔ میں نے ہمت کر کے بالآخر بات شروع کر دی تھی۔ یہ بات اتنی معمولی نہیں تھی کہ امی سے چھپا لی جاتی، کیونکہ مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے امی کا ساتھ تو چاہیے ہی تھا۔ "امی، وہ ساجد دراصل ایک خواجہ سرا ہے"۔ میری بات سن کر امی چونک گئی تھی۔ "کیا؟" انہوں نے میرے کہے گئے الفاظ کی تصدیق چاہی تھی۔ "جی امی، وہ خواجہ سرا ہے۔ میں نے خود اسے زنانہ لباس میں مکمل میک اپ میں دیکھا تھا"۔ میں نے امی کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ "مگر وہ خواجہ سرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارے بچے کا باپ ہے"۔ "اوہ ہاں، اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ خواجہ سرا ہو؟ وہ تو میرے بیٹے کا باپ تھا"۔ "مگر امی، اس کا لباس اور اس کا وہ حلیہ"۔ "تم نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ اس حلیے میں کیوں تھا"۔ میرا دل اس قدر کھٹا ہو گیا تھا کہ میں نے اس سے پوری تفصیل جانی ہی نہیں چاہی تھی، اور غالباً وہ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، تبھی وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ نہ جانے وہ سب کیا تھا۔ میرے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، جو درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ امی کسی گہری سوچ میں تھی۔ میں چائے پی کر امی کی گود میں ہی لیٹ گئی۔ "میں تمہیں تمہارے ابا کی کہانی سنانا چاہتی ہوں"۔ وہ میرا سر دباتے بولی تھی۔ "تمہیں معلوم ہے نا کہ میرا ایک تم سے بڑا بیٹا بھی تھا، جو 5 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا۔ تم اس وقت 3 سال کی تھی"۔ اماں کی بات پر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ امی آج تک اپنے اس بچے کو نہیں بھولی تھی۔ ہر خوشی کے موقع پر اس کو یاد ضرور کرتی تھی۔ اسی لیے ہم سب بہن بھائی اس بات سے بخوبی آگاہ تھے۔ تمہارے ابا جب اس شہر میں آئے تھے تو ان کے پاس کوئی کام دھندہ نہیں تھا۔ میرے اس بیٹے فرید کے دل میں پیدائشی سوراخ تھا، جس کے علاج کے سبب ہی ہم نے شہر کا رخ کیا تھا۔ تمہارا باپ ایک غریب انسان تھا، جبکہ میں بھی غریب ماں کی یتیم بیٹی تھی۔ ایسے میں ہمارے پہلے بچے کی بیماری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ ہمارا بس چلتا تو ہم اپنا دل نکال کر اپنے بچے کو لگا دیتے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کے علاج کے لیے ڈھیروں پیسوں کی ضرورت تھی، جو کہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ میرا دل کرتا تھا کسی بھی طرح کہیں سے اتنا پیسہ ہمارے ہاتھ لگ جائے کہ ہم اپنے بچے کا علاج کروا سکیں اور اس کی جان بچا لیں۔ شہر آ کر تمہارے ابا کو سب سے پہلے کوئی کام تلاش کرنا تھا، تاکہ پیسے کما کر فرید کا علاج شروع کیا جا سکے۔ مگر تمہارے ابا کو کوئی نوکری نہ مل سکی تھی۔ مزدوری کرنے سے بس اتنا ہی مل پاتا کہ ہم چاروں کا پیٹ بھر جائے۔ میں روز اس امید پر رہتی تھی کہ آج فرید کو لازمی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، مگر وہ دن آ کر ہی نہ دیتا۔ ایک دن تمہارے ابا بہت مایوس لوٹے تھے۔ میں ان کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ آج بھی مزدوری نہیں ملی تھی۔ "ایک کام مل رہا ہے سعدیہ، میں سوچتا ہوں کہ وہی کام شروع کر دوں"۔ وہ بولے تو میں حیران رہ گئی۔
کہ یہ کام کے ملنے پر اتنا اداس کیوں ہو رہے ہیں۔ ایسا کون سا کام تھا جس کو شروع کرنے سے پہلے ہی وہ پریشان تھے؟ زنانہ کپڑے پہن کر آدھی رات کو ہونے والی تقریبات میں ناچنا ہوگا۔ ان کی آواز کی لرزش مجھ سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ کام کرے۔ آنے والے وقت نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ فرید کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہارے ابا نے وہ کام شروع کر دیا تھا۔ ابا کو وہ کام اور کپڑے مہیا کرنے والا ابا کا دوست بن گیا تھا۔ اس نے ابا کی اس مشکل وقت میں مدد کی تھی۔ وہ خود بھی وہی کام کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ساجد کا باپ تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا۔ چند دنوں میں ہی اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے کہ فرید کا علاج شروع کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے اسے اچھے سرکاری ہسپتال میں داخل کروایا تھا۔ اس کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ تیرے ابا باقاعدگی سے اس کی دوا لاتے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے دل کا آپریشن بتایا تھا جو 5 سال کی عمر میں ہونا تھا۔ ہم اس کے آپریشن کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے۔ تیرے ابا بھی اس کام کے عادی ہوتے گئے تھے۔ اب انہیں وہ کام اتنا مشکل نہیں لگتا تھا، مگر انہیں خواجہ سراؤں کے دکھ اور تکلیف کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو دن بھر کتنی ذلت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ خواجہ سراؤں کی خوب مدد کرتے تھے اور مجھے بھی تاکید کرتے تھے۔ فرید اپنے علاج کے باوجود نہیں بچ پایا تھا۔ وہ آپریشن سے پہلے ہی چل بسا تھا، لیکن ہمیں اس بات کی تسلی تھی کہ اس کی جان علاج نہ ہونے کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ ہم نے اس کے علاج پر دل کھول کر پیسہ لگایا تھا، بس اللہ کی یہی رضا تھی۔ اس کے آپریشن کے لیے جمع کیے گئے پیسوں سے تیرے ابا نے کاروبار شروع کیا تھا اور ابا کا کاروبار چل نکلا تھا۔ یہ کاروبار جو آج تیرے بھائیوں نے سنبھالا ہوا ہے، یہ ابا کے انہی پیسوں سے شروع کیا ہوا ہے۔ کاروبار کرنے کے بعد ابا نے وہ کام چھوڑ دیا تھا۔ تیرے ابا نے ساجد کے باپ کو بھی پیسے جمع کر کے کاروبار شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس نے بھی پیسے جمع کر کے کوئی کاروبار شروع کیا تھا اور یہ کام چھوڑ دیا تھا، مگر تب تک اس کے بچے جوان ہو چکے تھے اور شاید وہ اپنے ابا کے کام کے بارے میں جان گئے تھے۔ میں پھٹی آنکھوں کے ساتھ اماں کی کہانی سن رہی تھی۔ تو کیا اماں آپ نے جانتے بوجھتے میری شادی ساجد کے ساتھ کر دی تھی؟ آپ اس کے بارے میں سچ جانتی تھیں؟ نہیں، امی نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ساجد کے باپ کے بارے میں جانتی تھی، مگر ساجد کے بارے میں نہیں۔ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ بھی اس کام میں ملوث تھا۔ مجھے اس کے بارے میں وہی سچ لگا تھا جو انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا اپنا کوئی کاروبار تھا۔ وہ کیسے اور کیوں اس کام میں ملوث ہوا یہ تو وہی جانتا ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کا بھائی بھی اس کام میں ملوث تھا۔ میں نے خود کلامی کی تھی۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں نے اپنے جیٹھ کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ اس روز جب میں اپنی دوست کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی تو میری دوست سے ٹکرانے والے خواجہ سرا میرا جیٹھ ہی تھا۔ جب میں نے اسے گھر میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک خواجہ سرا ہو سکتا تھا۔ مگر اب سب واضح تھا۔ میں امی کی گود میں لیٹے لیٹے ہی سو گئی تھی۔ صبح امی نے مجھے آ کر جگایا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں اتنی دیر سوتی رہی تھی۔ میں رات بھر بے چین رہی تھی۔ نیند سے بار بار آنکھ کھل جاتی تھی اور خواب میں ساجد کو زنانہ لباس میں دیکھتی رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں امی سے پوچھا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس ہے، میں نے اسے فیڈر پلا دیا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں ساجد کو ادھر ہی بھیجتی ہوں، وہ بولی تھی۔ امی وہ کیوں آیا ہے یہاں؟ میں اس سے نہیں ملنا چاہتی۔ میں امی سے ساجد کے آنے کا سن کر حیران تھی۔ وہ خود نہیں آیا، میں نے اسے بلایا ہے، امی بولی تو میں حیرت سے امی کو تکنے لگی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار اس کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دو۔ اس کے بعد تمہارا جو فیصلہ ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں باتھ روم سے باہر نکلی تو ساجد پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ وہ ہمارے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ امی چائے کے ساتھ کچھ لوازمات رکھ کر اسے ساجد کی گود سے لے گئی تھی۔ میں چپ چاپ بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ میں شرمندہ ہوں کہ تمہیں مجھے اس حالت میں دیکھنا پڑا تھا۔ دراصل میرے ابا یہی کام کرتے تھے۔ اس کام میں کافی پیسہ ہے۔ ابا کے بعد بھائی نے بھی یہی کام شروع کر دیا تھا۔
अम्मा भाई को मना करती थी कि अब्बा की तो मजबूरी थी, तुम कोई और काम ढूंढो, मगर वो बाज ना आता। उसे इस काम की लत लग गई थी। अम्मा ने उसे घर से निकाल दिया था। उसने शादी भी खुद से अपनी मर्जी से की थी। उसकी बीवी भी उसकी सच्चाई से वाकिफ थी। मुझे इस काम से शदीद नफरत थी। मैं ये काम नहीं करना चाहता था, जबकि भाई ने अपना एक पूरा गिरोह बना लिया था। पहले पहल वो बड़े बड़े रईस लोगों की तकरीबात में ख्वाजा सरा भेजता और खूब मुनाफा कमाता था। भाई ने एक बार किसी रईस से पेशगी रकम पकड़ ली थी, लेकिन उसके ग्रुप की गाड़ी को हादसा पेश आ गया था और सब ख्वाजा सरा जख्मी हो गए थे। वो रईस कोई बहुत तगड़ा सियासतदान था। अगर वादे के मुताबिक वहाँ महफिल ना लगती तो भाई को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता था, क्योंकि उसने तकरीब में अपने ही जैसे रईसों को मद्दऊ कर रखा था। भाई ने जैसे तैसे करके कुछ लोगों का इंतज़ाम किया था और मेरी भी मिन्नतें की थी कि मैं इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद करूं। भाई की हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया था और मैंने उसकी बात मान ली थी। एक तकरीब के बाद मेरी झिझक तो उतर गई थी, पर मैंने दोबारा ये काम करने से मना कर दिया था। गुजरते वक्त के साथ भाई ने थिएटर पर काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ ख्वाजा सरा बनने के लिए अदाकार की ज़रूरत थी। भाई ने मुझे वो किरदार अदा करने को कहा था। ये काम तो मैं कर सकता था, क्योंकि मुझे अदाकारी का बहुत शौक था। वैसे भी मेकअप ज़दा चेहरे के पीछे कौन मौजूद होता है, किसी को क्या खबर होती है। उस दिन भी मैं ड्रामा की रिकॉर्डिंग करवा कर आया था। मैं वादा करता हूँ कि ड्रामा मुकम्मल होने के बाद तुम्हें कभी इस हुलिये में नज़र नहीं आऊँगा। वो मासूम सूरत बनाए बच्चों की तरह मुझसे वादा कर रहा था। अदाकारी तक तो ठीक था, मगर मेरे जेठ का वो सड़क पर पैसे मांगना। मैंने उसे उस दिन का वाक़या बताया था जब मैंने 100 का नोट अपने जेठ के हाथ पर रखा था। वो भी रिकॉर्डिंग के लिए था। वो निजी चैनल्स के लिए भी छोटी वीडियोस बनाते रहते हैं। उस दिन स्टूडियो से बाहर रिकॉर्डिंग हो रही थी। भाई ने मुझे बता दिया था कि घर में मुलाकात होने से पहले उसकी तुमसे मार्केट में मुलाकात हो गई थी। साजिद ने मुझे भाई की और अपनी अदाकारी के कुछ मनाज़र दिखाए थे। वो वाकई अच्छी अदाकारी कर रहा था। उसे यूं ताली बजाते और अदा से बोलते देखकर मुझे हंसी आ गई थी। घर चलें? मुझे हंसता देखकर वो अपना हाथ मेरे आगे फैलाकर बोला था। चलें बाजी साजिदा, मैंने उसका फैला हाथ थाम कर कहा, तो उसका कहकहा फ़ज़ा में बुलंद हो गया था। उसे हंसता देखकर मैं भी उसके साथ शामिल हो गई थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।